اسألک شہادۃ فی سبیلک وفاۃ فی بلد رسولک۔ اے الہ العالمین اب کوئی خواہش باقی نہیں رہی، اے الہ العالمین مجھے شہادت کی موت عطا فرما دیجئے، اے الہ العالمین مجھے مدینہ میں دفن نصیب فرما دیجئے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم اللہ سے مانگ رہے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کر دعا قبول ہو گئی، اور جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، یہ ہے ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کا فرما روا مسجد کی امامت خود کرا رہا ہے۔ انہوں نے تماشا پر قلو اللہ دیا، کیوں جی کلمہ بھی شہر سیدھا نہ آئے، وہ کہتے ہیں ریاست مدینہ، کیا تم نے ریاست مدینہ بنانی ہے؟ تم خود صرف سیدھے مسلمان ہی بن جاؤ تو بڑی بات ہے، نماز بھی تمہیں نہیں آتی اور تمہاری شکل و صورت بھی مسلمانوں والی نہیں ہے، تو تم سے کیا توقع کریں کہ تم اسلام کی کوئی بہار یہاں لے کے آؤ گے؟ بس تمہاری باتوں میں دھوکہ ہے، جتنا ہم جب تک کھا لیں۔ بس ریاست مدینہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا فرما روا امامت خود کرا رہا ہے۔ کیا کرا رہا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم مصلی کے اوپر کھڑے ہیں، نماز کھڑی ہو گئی، صفیں درست فرمائی اور کوڑا نیچے رکھا، امامت شروع فرمائی، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ مصلی رسول ہے جہاں پر میرے کملی والے پیغمبر کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے، اور ابو لولو مجوسی غلام پیچھے کھڑا ہے زہر آلود خنجر لے کر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز شروع کی، اس نے حملہ کر دیا اور پے در پہ وار کیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور سیدنا فاروق اعظم زخموں سے گھائل ہو کر مصلی رسول کے اوپر گر پڑتے ہیں۔ صحابہ نے اس کو پکڑنا چاہا اور اس نے کئی صحابہ کو زخمی کر دیا، اور ایک صحابی نے جب چادر اوپر ڈال کر پکڑا اور اس کو پتا چل گیا پکڑا گیا ہوں، خود ہی اس نے اپنے اوپر خنجر کے وار کر کے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ۔ امیر المومنین خود بیٹھ گئے، جلدی سے مختصر سی نماز پڑھائی، اور سیدنا فاروق اعظم پوچھتے ہیں میرا قاتل کون ہے؟ جب بتایا کہ ابو لولو مجوسی، فروز نامی ابو لولو مجوسی ہے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام، اس نے آپ پہ حملہ کیا، فرمانے لگے الحمدللہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے، ایک کافر نے میرے اوپر حملہ کیا، اور میری تو تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ سیدنا فاروق اعظم کو اٹھا کر قصر خلافت میں لایا گیا، اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں جاؤ نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرنا اور میرا سلام عرض کرنا، اور عرض کرنا کہ عمر فاروق آپ کا بیٹا، آپ نے روضہ رسول میں جو جگہ اپنے لیے رکھی ہے دفن کے لیے، اگر بیٹے پہ احسان فرمائیں یہ جگہ عمر کو عطا فرما دیں، اگر میری جان چلی جاتی ہے تو اس جگہ پہ مجھے دفن کی اجازت دے دی جائے۔ سیدنا فاروق اعظم کا پیغام لے کر بیٹا جب پہنچتا ہے، اماں جان تو پہلے ہی رو رو کر نڈھال ہے اور پوچھتی ہیں بتاؤ نا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا کہ زخموں سے چور ہے، لیکن روضہ رسول میں چونکہ یہ آپ کا حجرہ ہے، آپ کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی دفن نہیں ہو سکتا، اگر آپ اجازت عطا فرما دیں عمر وہاں پہ دفن ہونا چاہتا ہے۔ اماں جان عرض کرتی ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میرے بیٹے عمر کا میرے اوپر ایک ایسا احسان ہے، میں اس کا بدلے کے اندر یہ جگہ عمر کو عطا کرتی ہوں۔ جب منافقوں نے مدینے کی گلی کوچوں میں میرا کردار مشکوک کر دیا تھا، زنا کا الزام نبی کی بیوی کے اوپر لگا دیا، قرآن کہتا ہے وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، عمر تھا جو میری وکالت کر رہا تھا، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر آپ اس مسئلے میں زیادہ پریشان ہیں، پہلے ہمیں یہ بتائیں عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون ہے؟ میرے کملی والے پیغمبر نے اپنی انگلی آسمان کی طرف بلند کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں
کرتا، آپ کے بستر کے اوپر کسی غلط عورت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جزاک اللہ عمر، عمر تو نے تو میرے دل کی ساری ویرانی دور کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم نے اعلان کر دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرے کملی والے پیغمبر آپ وحی کا انتظار کریں، میرا اعلان یہ ہے کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ اور پھر تلوار لہرائی فضا کے اندر، فرمایا ان منافقوں کے لیے تو میری یہ تلوار ہی کافی ہے۔ اور جب وحی آئی، جبریل امین قرآن کریم لے کر آئے، اما عائشہ کی شان میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہوئی۔ حق تعالی نے جرا کے لہجے میں فیصلہ فرما دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، یہ تمہارا لباس ہے۔ اور جس نے عائشہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کو دیکھ لے، انہیں عظمت سمجھ آ جائے گی۔ اما جان فرماتی ہیں فاروق اعظم نے میری صفائی دی، میرے اوپر احسان کیا، اس احسان کے بدلے میں یہ جگہ عمر کو عطا کرتی ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم کو جب اجازت مل گئی، خوشی سے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی کہ میں اپنے چاروں کے پہلو میں مجھے دفن نصیب ہو جائے گا۔ پھر بیٹے سے کہنے لگے بیٹا ایک بات سنو، ہو سکتا ہے امیر المؤمنین ہونے کی وجہ سے، حاکم ہونے کی وجہ سے اما جان نے اجازت دے دی ہو، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے اما کے دروازے کے سامنے رکھ دینا، اور پھر دوبارہ اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی، جنازہ تیار ہے، اما جان کے دروازے کے اوپر رکھ دیا، اجازت طلب کی گئی۔ اما جان نے روتے ہوئے فرمایا میں نے تو پہلے ہی عمر کو دل سے اجازت دے دی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلو کے اندر مدفون ہو گئے۔ حضور لیٹے ہوئے ہیں، حضور کے سینے کے برابر سیدنا صدیق اکبر کا سر مبارک ہے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر کے سینے کے برابر سیدنا فاروق اعظم کا سر مبارک ہے۔ اور حضور نے ایک مجلس میں فرمایا تھا، ایک ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے کندھے پر، ایک ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پر، اور ہاتھوں میں کبھی ہاتھ دیے اور فرمایا دیکھو دنیا والو، جس طرح ہم یہاں کھڑے ہیں حشر کے میدان میں بھی ایسے ہی کھڑے ہیں۔ اور یہ کیا معلوم تھا کہ وہ قبر میں سوئیں گے بھی ایسے، تو فاروق اعظم کا مقام سمجھ آ جائے گا جب روضہ رسول پہ جاؤ گے کہ حضور کے پہلو میں ابو بکر سوئے ہوئے ہیں، عمر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ